سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا، اور خاص کر میں اس بات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھتے ہیں اور خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خدا ہمیں پاک دل بخشتا ہے۔ یہ دل بھی عزیزو کتنا ہیلا باز اور لا علاج ہے کہ ہم انسانوں سے کیسے کیسے کام کرواتا ہے، اور دل ہی دل میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے دل کی بات کیوں مانی۔ یہ دل ہی ہے جو ہمیں ناپاکی اور گناہ کی طرف دھکیلتا ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے لڑکتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری نظر سے روزانہ ایسی خبریں گزرتی ہیں جن کو سن پڑھ اور دیکھ کر ہم دل پکڑ کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے جرائم، ایسے مکروہ اور گھنونے کام کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہیں ہیلا باز اور لا علاج دل کے مکروہ کام، جن کو دیکھ کر خدا ملول و غمزدہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنے حضور سے خارج کر دیتا ہے۔ خدا کے پیارے اور چنے ہوئے نیک بندے داؤد نبی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کے دل میں برے خیال پیدا ہوئے اور اس نے وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں مکروہ تھا، مگر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو اس نے خدائے رحیم و غفور کی بارگاہ میں یوں التجا کی۔ زبور 51 9 سے 10 آیت میں لکھا ہے، میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ داؤد نبی ایک اور مقام پر کہتا ہے، زبور نمبر 24 آیت نمبر 3 تا 5، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت۔ اور پھر لکھا ہے امثال 4 باب کی 23ویں آیت میں، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کیسے کریں؟ ہم انسان تو وہ ہیں جو باغ عدن میں بھی خدا کے احکام و کلام کو بھول گئے اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نافرمانی سے باز نہ آئے۔ ہمارا دل خوشنما پھل دیکھ کر قابو میں نہ رہا اور زندگی کو کھو کر موت کو گلے لگا لیا، اور انسان گناہ میں اس قدر گر گیا کہ اپنی تخلیق کو جسے خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا رنجیدہ ہوا، کیونکہ خدا اپنی مخلوق سے دوری نہیں چاہتا تھا۔ آئیے بائبل مقدس کی پہلی الہامی کتاب پیدائش میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو گناہ کی پستیوں میں گرتا ہوا دیکھ کر کیا محسوس کیا۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ ذرا غور فرمائیے کہ انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمارے دل کے بارے میں جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے، دور کیا جانا۔ آئیے اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو احساس ہوگا کہ ہمارے دل میں فتنوں، فسادوں، نچاکیوں، جھوٹوں، نافرمانیوں، دشمنیوں، خون ریزیوں، انتقاموں، حرصوں، بغضوں، مکاریوں، چوریوں، شہوتوں، ہوسوں، گھمنڈوں، بدکاریوں، غرض بری خواہشوں کا ایک طوفان چھپا ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے، یرمیہ 17 باب 9 آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ خدا ہمارے دل کو ناپاک اور لا علاج نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے آئین، احکام و کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اس نافرمانی کو نہ دہرائیں جس کے سبب سے ہم اس کے حضور سے خارج کر دیے گئے۔ خدا ہم سب کا تخلیق کار، ہمارا آسمانی باپ ہے، خواہ کوئی مرد ہے یا عورت، خواہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ رہتے ہیں۔ آئیے اپنے دل ہر طرح کے شک، تعصب، کدورت سے دور رکھ خدا کی محبت و غم اور درد و ملال سے بھرپور آواز سنیں۔ امثال 23 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں روشن ہوں۔ خدا صرف ہمارے دل ہی نہیں بلکہ ہماری سوچ و خیال، بلکہ ہمارے وجود کا ایک حصہ مانگ رہا ہے، تاکہ ہمیں سر سے پاؤں اور جسم سے روح تک پاک اور مقدس کرے۔ خدا اپنے زندہ الہامی کلام میں فرماتا ہے، حزقیل 36 باب کی 26 تا 27 آیت، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا
اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ بے شک خدا کا ہر وفادار بندہ اپنے دل کی گناہ آلود حالت دیکھ کر حلیمی اور تابعداری سے خدا کی آواز سنتا اور کہتا ہے۔ زبور 119 آیت نمبر 11 سے 12 تک، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ اب ذرا خدا کی اپنی تخلیق سے محبت دیکھیے کہ وہ اپنے آئین، احکام و کلام سکھانے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں مجسم ہو کر خود دنیا میں آیا تاکہ ہم اس کے حضور سے خارج نہ ہوں بلکہ پاس آئیں۔ یہ وہی نجات دہندہ اور سلامتی کا شہزادہ ہے جس کے بارے میں نبیوں نے صدیوں پہلے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا۔ یسایہ 7 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اور یسایہ نبی ہی کے صحیفہ میں ایک بار پھر مسیح یسوع کے بارے میں یوں پیش گوئی کی گئی ہے، یسایہ 9 باب 6 سے 7 آیت، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاج کی غیوری یہ کرے گی۔ اب سوال یہ ہے، خدا کو اپنے بیٹے کی صورت میں زمین پر آنے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ خدا کے علاوہ کوئی ایسا پاک اور مقدس نہیں تھا جو بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا۔ گناہگار کے گناہوں کا فدیہ وہی دے سکتا ہے جو خود بے گناہ ہو، یعنی جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ خدا قادر مطلق کی نظر میں کوئی بھی نہیں تھا جو گناہگار انسان کے ناپاک دل کو اپنے پاک خون سے دھو کر ہمیشہ کے لیے مقدس کرتا تاکہ پھر خدا کے خلاف گناہ نہ کرے۔ اس لیے خدا خود ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر لیے صلیب پر قربان ہو گیا، دفن ہوا اور پھر اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج بہت سے لوگ مسیح یسوع کی اس لاسانی عظیم و افضل قربانی کا انکار کر کے خدا کی حضوری و قربت میں رہنے کے لیے دن رات ہاتھ پیر مارتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ جب تک ہمارا دل خدا کی صلیبی قربانی کے خون سے دھل کر گناہوں سے پاک نہیں ہوگا، ہم مقدس خدا کی حضوری اور قربت میں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ متی 5 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہمارا دل ناپاک ہے ہم پاک خدا کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی اس کی حضوری اور قربت میں نہیں رہ سکتے، اس کی قربت نہیں پا سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ داؤد نبی کی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگے اور آنسو بہا بہا کر خدا کے حضور التجا کریں۔ زبور 51 آیت 1 اور 2 میں لکھا ہے، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ زبور 51 آیت نمبر 10 تا 11 میں لکھا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اور جب خدا ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں اپنی نجات کی شادمانی بخشتا ہے تو ہم بھی داؤد نبی کی طرح اپنے خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی خوشیوں کا یوں اظہار کرتے ہیں۔ زبور 32 1 تا 2 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ آئیے اپنے گناہوں سے معافی اور نجات پا کر خداوند خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے مسیح یسوع کے وسیلہ ہمارے گناہ بخش دیے اور ہمیں اپنی حضوری اور قربت میں رہنے کا بیش قیمت موقع دیا تاکہ ہم پاک خدا کو پاک دل کے ساتھ دیکھ سکیں۔ آئیے اس شفقت و مہربانی اور نعمت و برکت کے لیے خدا کے شکر گزار ہوں کہ خدا شکر گزاری پسند کرتے ہیں۔ عزیزو، صرف اپنے لباس بدل لینے سے، اپنے چہرے بدل لینے سے ہم خدا کے پاس نہیں جا سکتے، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا سے پاک دل حاصل کریں۔ میری دعا ہے خدا اپنے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم خدا سے پاک دل حاصل کریں اور خدا کی قربت پا سکیں۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے عزیزوں تک، اپنے دوستوں تک خدا کے کلام کو ضرور پہنچائیں۔